آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جناب، پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال جسے ہر خاص و عام کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اور میں بھی اس میں شامل ہوں، اور کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ صبح شام بس خبریں سننا اور پھر اس کے بعد سوچتے رہنا کہ آگے کیا ہوگا، آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ جو کچھ مجھے سمجھ آ رہا ہے اسے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میرے دیکھنے والوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، کیونکہ میں کوکنگ کی ویڈیوز بناتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں لائف سٹائل کی ویڈیوز بناتی ہوں، اور اب میں اور موٹیویشنل ویڈیوز بناتی ہوں۔ یہ بھی ایک موٹیویشنل ویڈیو ہی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آزادی کیا چیز ہے۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو خود مختاری حاصل ہو، آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی حاصل ہو، آپ اپنی مرضی سے جی سکیں، اور چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ اپنے گھر میں آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے گھر میں کسی بھی طریقے سے آپ رہتے ہیں، کوئی یہاں پر آپ کو روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ وہاں پر اگر آپ کی امی حکمران ہوتی ہیں یا ابو حکمران ہوتے ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ہی کے گھر میں کوئی XYZ تھرڈ پرسن بہت دور بیٹھ کر آپ کے گھر کو کنٹرول کرنے لگ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کنٹرول ہو رہے ہوں، آپ مانیٹر ہو رہے ہوں، آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کہاں آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں، ادھر کیوں گئے، ادھر کیوں گئے، یہ سب چیزوں پر آپ کی نظر رکھی جائے تو وہ آزادی نہیں کہلائے گی۔ آپ ہوں گے تو اپنے گھر میں، لیکن آپ کسی اور کو جواب دہ ہیں اور کسی اور کے پریشر میں ہیں، تو یہ آزادی نہیں ہے۔ اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ملک پاکستان کے اندر۔ اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ابھی ہوا ہے، ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ وہ خود مستعفی ہو گئے ہیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اور اس کے اندر انہیں شکست ہوئی، اور تمام اپوزیشن پارٹیز جو تھیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئی تھیں، اور اس کے علاوہ آزاد امیدوار بھی جمع ہو چکے تھے، اور انہوں نے مل کر عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد پیش کی، اور آنن فانن 7 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں، جس پر احتجاجاً عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کی یہ ایک رجیم چینج پروسیس تھا جو امریکہ کی جانب سے تھا، اور جو ایک خط کی نتیجے میں ہوا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب دیکھنا، اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے ہیں اور بن چکے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم، اور عمران خان صاحب نکل آئے ہیں سڑکوں پر احتجاج کے لیے، اور انہوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے، اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ٹویٹر پہ اس وقت سب سے بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں کہیں بھی پاکستانی موجود ہیں یہ ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں، اور یہ ٹرینڈ مستقل ٹاپ پر ہے، وہ بالکل بھی نیچے نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو حکومت تو بن گئی، اب آسانی ہو جانی چاہیے تھی، چلیں ٹھیک ہے، یہ لوگ شور مچاتے اور کچھ دن میں معاملات حل ہو جاتے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت چلاتے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب جو یہ اپوزیشن ہے وہ سب الگ الگ سوچ کے مالک لوگ ہیں، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ان سب کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی پارٹی ہے، اپنے اپنے لوگ ہیں، اور چاہے MQM ہی کیوں نہ ہو۔ جب انہوں نے اپنے ساتھ انہیں شامل کیا ہوگا کہ آؤ چلو عمران خان کو ہٹاتے ہیں، سب مل کر ہٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم حکومت بانٹ لیں گے یا وزارتیں بانٹ لیں گے، تو اس صورت میں انہوں نے کچھ معاہدے کیے ہوں گے۔ اب جب شہباز شریف صاحب جیسے ہی وزیر اعظم بنے تو یہ جو PDM تھی یہ ٹوٹ گئی۔ عمران خان تو جو کر رہے ہیں وہ عوام کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو PDM تھی وہ ٹوٹ چکی ہے، اس کے اندر خلفشار پیدا ہو چکا ہے۔ MQM نے وزارتیں مانگی، اور وہ گورنر سندھ کی گورنرشپ ان کی 2 وزارتیں تھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی 3 وزارتیں ہو جائیں۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی گورنرشپ لے لیں، وزیر اعلیٰ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وزارت ملے پنجاب کی، اور
جبکہ شہباز شریف پنجاب کیوں چھوڑنا چاہیں گے. فضل الرحمان صاحب صدر بننا چاہتے تھے اور ان کی طرف سے بھی مسئلہ ہے کیونکہ عارف علوی صاحب نے تو ابھی تک استعفیٰ ہی نہیں دیا ہے. باقی تمام اراکین جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اراکین جو ہیں وہ سب کے سب مستعفی ہو چکے ہیں. تو یعنی کہ بہت ساری وزارتیں خالی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ضمنی الیکشن کروانے پڑیں گے. اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. اور یعنی کہ انجن تو لگ گیا ہے لیکن ڈبے سارے ٹوٹ گئے ہیں انجن کے, اور انجن پہ انہوں نے ڈرائیور بٹھا دیا لیکن جو تمام ڈبے ہیں ٹرین کے وہ ٹوٹ چکے ہیں. اور ابھی تک اتنی دیر ہونے کے باوجود, آج دوسرا دن ہے اور ابھی تک کوئی وزارت کا عہدہ کسی نے بھی نہیں سنبھالا ہے, کیونکہ زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں آپ کا صرف ساتھ دے رہا تھا لیکن میں حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا, وفاق کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اسی طریقے سے MQM نے بھی یہی بات کی ہے. اور تو یہ PDM تو ٹوٹ چکی ہے. تو یہ ٹوٹ چکی ہے تو مجھے لگتا ہے میکزیمم 40 ڈیز کی بات ہے, عمران خان صاحب کی واپسی ہو جائے گی. اور اس دفعہ جو عمران خان صاحب واپس آئیں گے تو واضح اکثریت کے ساتھ آئیں گے, بہت بڑی اکثریت کے ساتھ آئیں گے. امریکہ کے لیے اور یہ ہوا ایک چیز. دوسرا یہ ہوا کہ پچھلے 4 سال سے, جب تک عمران خان صاحب کی, پچھلے 3 یا 4 سال سے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور اس دوران کسی نے بھی پاکستان کو ٹیررسٹ نہیں کہا. اور جیسے ہی شہباز شریف چارج سنبھالتے ہیں تو وہاں سے امریکہ اور انڈیا سے ایک انہیں تھریٹ کے ڈو مور والا آپشن آ جاتا ہے کہ جناب آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, عوام دہشت گردی کا شکار ہے اور اس پہ قابو پایا جائے. تو جو اتنے عرصے تک کوئی نہیں بولتا تھا, اب سب کو زبان لگ گئی ہے اور انڈیا بھی بول رہا ہے اور امریکہ تو کہہ ہی رہا ہے. اور اب آگے دیکھیے کیا ہوگا. کیا امریکہ کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کی واپسی نہ ہو, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور انہوں نے تحریک آزادی کی تحریک کو شروع کر دیا ہے. تو یہ ہے سارا سینیریو, یہ سب کچھ ہے. اب اس میں کون غلط ہے کون صحیح سب نظر آ رہا ہے. اور جو شعور ہوتا ہے وہ شعور بیدار کیا ہے عمران خان صاحب. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ دوسرے ممالک, جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں, چاہے امریکہ ہو, برطانیہ ہو, کہیں پہ بھی, جب ان کو اپنا صدر یا اپنا کوئی حکمران سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں اور اس کو ہٹاتے ہیں اور پھر اس کو اگلی بار کبھی بھی منتخب نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا. ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ملکی مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے, چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ حکمران ہو. ہم اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. ہمیں یہ غرض ہوتی ہے کہ فلانے نے روٹی سستی کر دی, چینی سستی کر دی, گھی سستا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, بس جی. ایک یہ بھی آپشن ہے اور ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے, کسی نے آ کے میرے گھر میں آٹا تو ڈالنا نہیں ہے, کوئی بھی آ جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی محب وطن نہیں ہے, حب الوطنی نہیں ہے. لیکن ان 2 دنوں میں جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو بٹے ہوئے لوگ تھے, جو گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے, انہیں میں نے ایک قوم بنتے دیکھا. اور چاہے وہ سندھی ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, وہ سب کے سب کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھلے مہنگائی کر دے گا اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے, لیکن اس بندے میں ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے اور اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور وہ پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دلانا چاہتا ہے. وہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا چاہتا ہے. وہ ایک رب کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے, امریکہ خدا نہیں ہے. اور وہ بات کرتا ہے شعور کی, اس نے شعور بیدار کیا ہے. یہ میں پہلے بھی بات پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب تحریک شروع کی تو یہ وہ لوگ ہیں, اگر آپ اندازہ کریں تو وہ 25, 30, 35 کے لگ بھگ کے جو نوجوان نسل کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے عمران خان کے ساتھ, بچے تھے, جو 14-15 سال کا لڑکا تھا, جوان تھا, اور انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا. اور وہ نوجوان اب ووٹر بن چکا ہے, وہ سپورٹر اب ووٹر بن چکا ہے. اور اب آپ سوچئے کہ پہلے جو ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا, اب جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ العزیز
عمران خان صاحب اتنی واضح اکثریت کے ساتھ آئیں گے کہ انہیں انشاءاللہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا پڑے گا اور وہ اپنی حکومت بنائیں گے. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. سارا کچرا صاف ہو چکا ہے اور اب بنے گی صاف شفاف حکومت اور ترقی کرے گا پاکستان اور بن رہا ہے نیا پاکستان, کیونکہ شروع ہو چکی ہے آزادی کی تحریک. اور میں کہتی ہوں اور آپ بھی کہیے, امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. جیسے ہی صورتحال اگلی صورتحال کیا ہوگی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.